ظفر اقبال جنرل صاحب نسیم صدیقی. یہ بتائیے گا دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ مریم نواز نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب کا لاڈلا پنا ختم کر دیا جائے تو یہ 3 دن میں ہم ان کو فارغ کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ لاڈلا کون ہے جن کے کرپشن کے کیسز بند ہو رہے ہیں وہ لاڈلے ہیں یا جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ وفاقی گورنمنٹ نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ جو آپ کو چارجز صوبے کی طرف سے دینے پڑتے ہیں آپ اس میں کوآپریٹ کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک جو آپ نے اپنے پہلے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا. مریم نواز شریف کو شرم آنی چاہیے جو باتیں وہ کر رہی ہے. کہیں پہ وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ سیاست میں نہیں لانا چاہیے، جب ان کا اپنا منسٹر کس ٹائپ کی باتیں کر جو ہے وہ کل یا پرسوں پریس کانفرنس میں کر چکا ہے. عمران خان کو پورا پاکستان ریکگنائز کرتا ہے، پوری اسلامک دنیا ریکگنائز کرتی ہے اسلام کا چیمپئن. ان کو اپنے منسٹر کی مذمت کرنی چاہیے، ان سے ریزگنیشن لینی چاہیے اور یہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ عوام کی اٹینشن جو یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، بالکل پرویز خان نے ٹھیک کہا کہ اگر الیکشن ہو جائے، ایک حکومت کے پاس مینڈیٹ ہو، ملک کو آگے جانے کا راستہ مل جائے گا. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بند گلی میں آپ ہیں، آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دینا، تو یہ کوئی جو ہے وہ سال میں یا 6 مہینوں میں یہ بہتر تو نہیں ہونا. جب اکانومی شرنک ہو رہی ہے تو مہنگائی تو اور بھی زیادہ ہونی ہے. پیناڈول ایک گولی ہے، پیناڈول کی مینوفیکچرنگ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ آپ کو نہیں پتہ دوائی کی قیمت زیادہ کریں کم کریں، پھر آپ کا ہیلتھ منسٹر جا کے وہاں پہ بھیک مانگتا ہے کہ جا کے کسی طریقے سے یہ جو ہے وہ مینوفیکچر کرو. آپ ملک کو کیا سنبھالیں گے؟ ایک پیسہ فلڈ کے بعد نہیں ملا. ایک میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ اسلام آباد کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، ہمارے افسروں کو دن رات یہ میٹنگز میں بزی رکھتے ہیں، رزلٹ اس کا کوئی نہیں آتا. ہمارے سے بھی ایکسیس ان کی جو ہے وہ لے جا دیتے ہیں. ہمیں کام کرنے دیں، اگر ہمیں ہیلپ کرنا ہے ہمیں فائنینشلی جو ہے ہمارا حق دیں. اس حق کے لیے ہم پہلے بھی لڑے ہیں، بعد میں بھی، اور پاکستان مضبوط ہی تب ہوگا جب ہر صوبے کو اپنا حق ملے گا. دیکھیں IMF پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس پہ پوری کنٹروورسی جو ہے وہ آ گئی. اس کا بھی رزلٹ تو آ گیا نا. میں نے کہا تھا IMF کی ڈیل کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوا. لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ IMF کی ڈیل سائن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں جو ہے وہ یہاں پاکستان میں بہیں گی. جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ IMF کی بات ماننا کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. بلاول نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ پھاڑ دو IMF کی ڈیل. اقبال نے کہا تھا کہ IMF کے ڈیل کے نیچے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ خود مختاری دینا غداری ہے. آج انہوں نے IMF کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. رائٹ، IMF کے سرپلس تو یہ خود نہیں چھوڑ سکتے، وہ گنجائش تو IMF کی ڈیل میں ہے. IMF ان کو ہیلپ کرے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ان سے نہیں چل رہا، ایک ریکویسٹ ہے، کم از کم خیبر پختونخوا میں یہ FBR سے ٹیکس کلیکشن ہمیں دے دیں. FBR کی ٹیکس کلیکشن کی انکریز 8% ہے. ہماری صوبائی انکریز، ہمارا بیس کم ہے، ہمارے پاس وہ ٹیکسز جو ہے وہ نہیں ہوتے. 42% ہماری ابھی بھی اس معیشت میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گروتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم ٹیکس کم کر کے بیس کو بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے خوف ہے، آپ کو میں نے نمبرز جو ہے وہ دکھا دیے، 4000 ارب سیلاب پہ پورے پاکستان میں لگانے ہیں اور 1000 ارب جو ہے وہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوگی. باہر سے ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ جو ہے وہ رک گئی. کون انویسٹ کرے گا؟ کون ایکسپورٹ کرے گا؟ کون امپورٹ کرے گا جب ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈالر 230 پہ ہوگا، 240 پہ ہوگا، 250 پہ ہوگا؟ حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ عوام کے پاس جائیں تاکہ بزنس کمیونٹی کو، دنیا کو اور عوام کو پتہ ہو کہ ہم نے کس کو 5 سال ووٹ دیا ہے، ان کا ہم 5 سال احتساب کریں گے. بغیر مینڈیٹ کی حکومت اتنے بڑے کرائسس میں صرف اس ملک کو ڈبو سکتی ہے. اور اس ملک کے لیے قائد اعظم سے لے کے یہ 70-75 سال جو لوگوں نے محنت کی ہے، اس کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا. سیلاب آ گیا ہے لیکن اس ملک کو اٹھانا ہے.
جمہوری ملک ہے اور ہر سوال کا جواب الیکشن میں. سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے جو کہ مختلف اضلاع میں لوگ نکلے ہوئے تھے امن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو مراد سعید کا ویڈیو جو بیان تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کیا آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال اسد کیسر صاحب سے ہے کہ آپ پہ بھی الزام لگا بتا فوری کا کہ بتا دے رہے ہیں, کس کو دے رہے تھے اور جو الزام لگا رہے ہیں اس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے, اور آپ کے پی کے عوام کو کس کے رحم و کرم پہ جوڑا ہوا؟ دیکھیں, ایک تو مجھے بہت افسوس ہے, میں بائی اوتھ کہتا ہوں, نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا, نہ میں نے کسی کو بتا دیا, نہ کسی کی ہمت ہے جرت ہے کہ مجھ سے بتا لے. میری ہسٹری جو جانتے اس کو پتہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں جس نے یہ بات کی ہے نا ان سے پوچھیں کہ جب وہ واقعات تھے تو آپ کا جو والد محترم کس طرح بھاگا تھا, کس طرح اس نے جو ہے نا دوڑ لگائی تھی, وہ ہیلی کاپٹر میں, وہ سب کو پتہ ہے. دیکھو, ہم نے اس حالات میں سروائیو کرنا ہے اور ہم جو بھی ہوگا حالات کے مطابق بات کریں گے. بالکل امن و امان کے حوالے سے جو نا تیمور صاحب بات کریں گے, یہ صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی اور اپنے عوام کو جو ہے نا امن و امان کی ذمہ داری دیں. دیکھیں, سیاسی سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ آپ وفاق سے گلہ کر رہے ہیں کہ وفاق آپ کو اپنا حق نہیں دے رہا خیبر پختونخوا کا. وفاق اور خیبر پختونخوا میں کن کن معاملات پر جھگڑا چل رہا ہے اور کتنے ڈیوز ہیں جو وفاق نے آپ کو مجموعی طور پر دینے ہیں, یہ ذرا واضح کیجیے. تو یہ تینوں چیزیں, پہلی چیز میں سیکیورٹی صورتحال پہ سمپل ہمارا کام ہے, لیکن یہ ہمارا نہیں, یہ پاکستان میں سول ملٹری جو دونوں ادارے ہیں سینٹر میں اور اس کے ساتھ صوبائی حکومت, ہم نے امن و امان رکھنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. اس میں جو میرا کام سب سے ضروری کام وہ یہ آئے, آج پولیس سے کوئی ریکویسٹ آئے, ملٹری سے کوئی ریکویسٹ آئے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے فاٹا میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے, یا کوئی اس ٹائپ کی ڈیولپمنٹ کی ریکویسٹ آئے ان علاقوں میں جہاں پہ ہم نے ماحول کو بہتر کرنا ہے یا خراب ہونے سے بچانا ہے, اس کے لیے چاہیے پیسے, وسائل. اسی کے لیے میں وفاقی حکومت سے بجٹ سے پہلے لڑ رہا ہوں, اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ان چیزوں پہ پھر یہی اسلام آباد کی حکومت جو اپنے آپ کو کہتی ہے پورے پاکستان کی حکومت, اور اس میں ہمارے صوبے کی بھی جو کولیگز ہیں, امیر مقام صاحب ہو, یہ سارے ANP والے ہوں, انہوں نے تو مجھے غدار کر دیا یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں قبائلی اضلاع اور NHP کا حق چاہیے. وہ دو چیزوں جن پہ انہوں نے 100 سال جھوٹی سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست, ان کو تو چاہیے کہ یہ, ان کو مفتاح اسماعیل کو سمجھ نہیں ہوگی, وہ کبھی خیبر پختونخوا نہیں گیا ہوگا, ان کو تو سمجھ ہے, ان کے تو گھر وہاں پہ, تو ان کو تو کم از کم یہ بیان کر دینا چاہیے. ہم بالکل جی کورٹ میں بھی جائیں گے. رف آنسر یہ ہے کہ 100 ارب کا نقصان یہ ہے, اور 100 ارب سے زیادہ ہمیں اس سال میں فلڈز کے لیے کرنے. ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وفاقی حکومت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, سپلیمنٹری بجٹ پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا, کچھ آمدن بڑھا سکتے ہیں, کہیں پہ جو ہے وہ کاسٹ کاٹ سکتے ہیں, لیکن وہ کہاں پہ کاٹیں گے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں, تنخواہ ہوتی ہے, نان سیلری ہوتی ہے جس میں دوائیاں ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز کا امپیکٹ پبلک پہ ہوگا, رائٹ. یا پھر یہ کہ اس چیز میں وہ جو میٹنگز دن رات ان کی ہوتی ہیں ہمارے افسران کے ساتھ, تو اس میں یہ کوئی کوآرڈینیشن کرے. 10 ارب کا اعلان ہوا ہے, جیسے کالجز کا اعلان ہوا ہے, جیسے یونیورسٹیز کا اعلان ہوا ہے, جیسے جو ہے وہ کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنے کا اعلان ہوا ہے. 1 روپے تو آ جائے نا, وہ اربوں میں جو وعدے ہوئے, 1 روپے تو آ جائے, لیکن اس کا امپیکٹ بھی, اس کا امپیکٹ صوبے کے ڈیوز NHP پہ 60 ارب روپے, قبائلی اضلاع میں ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ ہٹا دیں, ہمارا منیمم خرچہ تنخواہوں کا اور نان سیلری کا ہسپتال چلانے کے, اسکول چلانے کے 80 سے 90 ارب ہے. جب خیبر پختونخوا کا خرچہ تقریباً 1000 ارب ہوگا, سندھ کا 2000 ارب ہوگا, تو آبادی کی نسبت سے لگا لیں. قبائلی اضلاع کو اس لیے ضم کیا تھا نا کہ ان کو باقی پاکستان کے سٹینڈرڈ پہ لانا ہے. تو جب 90 ارب میں آپ 60 ارب دیں گے کرنٹ بجٹ کا, اور یہاں پہ آپ مجھے 60 ارب NHP کا نہیں دیں گے,
جو آپ نے ایم او یو، آپ کہتے ہیں کہ ایم او یو سے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ جانا بڑا غلط کام ہے، یہی مفتاح اسماعیل نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پہ یا میرے پہ الزام لگایا نا. تو وہ جو ایم او یو کی میں بات کر رہا ہوں اس پہ سائن عمران خان کے نہیں ہے، اس پہ سائن ہے پرویز خان خٹک صاحب کے اور خواجہ آصف کے جو اس وقت وفاقی وزیر تھے، کہ آپ کو ہم یہ ہر مہینے جو ہے وہ یہ پیسے اس ریٹ سے دیں گے. تو یہ 6 مہینے میں 1 روپے آ جاتا، اربوں تو چھوڑیں، 1 روپے آ جاتا. پچھلے 2 سال میں 68 ارب روپے آئے. کبھی کبھی مشکل ہوتی تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ شوکت ترین سے ایک میٹنگ کی، انہوں نے ہمارے چیلنجز سمجھے، انہوں نے کہا کہ یہ صوبے کا حق ہے. 30 جون 2021 کو ہمیں 25 ارب روپے ایک دن کو ریلیز ہوئے. قبائلی اضلاع کے جب بجٹ پہ ایشو آیا، عمران خان نے بنی گالا عید کے دن منگوا کے اپنی ٹیم کو کہا، اس وقت حفیظ شیخ جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے، یہ 19-20 کی میں بات کر رہا ہوں، بجٹ ڈبل کر دیا. وسائل اس وقت بھی نہیں تھے. آپ کو حل نکالنے ہوتے ہیں، صرف پریس کانفرنسز پہ بیٹھ کے اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، رو کے اور رو دھو کے جو ہے وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حل ہوں گے. مسئلے حل کرنے. لاسٹ کوسچن کہ جب تحریک اعتماد پہ ایشو میں تو آپ کو نہیں آ رہی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ غلط تھا؟ آپ وہاں پر پارلیمان کے اندر ان کا مقابلہ کر سکتے تھے. آپ سے اس طرح کی چونکہ آپ سارے کچھ دفاع بھی رہیں گے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کل چیئرمین پاکستان کے صاحب سے عربی کی ملاقات کی، کس طرح کی ملاقات کوئی نہیں ہوئی جو میری انفارمیشن. وہ آپ نے کہا استعفے ہم نے ٹھیک ٹھاک کیے تھے. ہم نے دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ممبر آف دا اسمبلی میں کھڑا ہو کر استعفیٰ دیتا ہے تو وہ منظور ہو جاتا ہے. اس سے پہلے مثال ملتان کے ہمارے کیا نام بولے اس کا موجود ہے، وہ کھڑا ہوا چلا گیا اور استعفیٰ منظور. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک نفاق پیدا کیا جائے. ہم نے تو ابھی بھی کورٹ میں گئے کہ ہم نے جتنے استعفیٰ دیے اکٹھے منظور کرو تاکہ اکٹھے الیکشن ہو. یہ چاہتے ہیں کہ گروپس میں الیکشن کریں اور ہم چیٹنگ کریں اور داندھی کریں اور گروپس میں بھی کرا دو، آپ کو شکست ملے گی، لیکن کرا تو دو. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے استعفے منظور کریں. ہم نے دل سے استعفے دیے، کوئی واپس نہیں جائے گا اسمبلی میں، جو مرضی کر لو. تو قانون کو یہ جو کہتے ہیں کہ اسپیکر بلائے گا، یہ ایک نیا ڈرامہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. جو اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے استعفیٰ دیتا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے، قصہ ختم. تو یہ جو ہم سب تیار ہیں ہر وقت جس وقت چاہیں ہم دوبارہ استعفیٰ لینا چاہتے ہیں دوبارہ، لیکن ہم اسپیکر کے اس میں نہیں آئیں گے کہ ہم اس کی باتیں سنیں اور اس کی تابعداری کریں. تھینک یو جی، تھینک یو.